سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے ابو وائل سے سنا اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4516۔ آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے عبد الرحمن بن اصبہانی نے کہا میں نے عبداللہ بن معقل سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس مسجد میں حاضر ہوا۔ ان کی مراد کوفہ کی مسجد سے تھی اور ان سے روزے کے فدیہ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لے گئے اور جوئیں سر سے میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہو، تم کوئی بکری نہیں مہیا کر سکتے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا پھر 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو آدھا سا کھانا کھلانا اور اپنا سر منڈوا لو۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تو یہ آیت خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4517۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حج میں تمتع کا حکم قرآن میں نازل ہوا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کے ساتھ حج کیا، پھر اس کے بعد قرآن نے اس سے نہیں روکا اور نہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، لہٰذا تمتع بھی جائز ہے۔ یہ تو ایک صاحب نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4518۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز زمانے جاہلیت کے بازار میلے تھے، اس لیے اسلام کے بعد موسم حج میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہاں کاروبار کو برا سمجھا تو آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو، یعنی موسم حج میں تجارت کے لیے مذکورہ منڈیوں میں جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4519۔ شام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ قریش اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے عرب حج کے لیے مزدلفہ میں ہی وقوف کیا کرتے تھے، اس کا نام انہوں نے الحمص رکھا تھا، اور باقی عرب عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عرفات میں آئیں اور وہیں وقوف کریں اور پھر وہاں سے مزدلفہ آئیں۔ آیت ثم افیضوا من حیث افاض الناس سے یہی مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4520۔